بنا کے بھیجا. باقی مخلوقات دیکھیے کہ کس طرح تڑپتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی فرماتے ہیں. اگر اس میں جانوروں کا تذکرہ کیا جائے تو کتنی وہ ہرنی جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شکار کی وجہ سے بچایا اور انہیں لگی تھی، یعنی اس کو قتل کرنے لگا تھا شکار میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ضمانت پہ گئی اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ واپس بھی آئی. بچوں کو دودھ پلا کے مشہور واقعہ میں اس کو مختصر کر رہا ہوں کہ شکاری نے چھوڑ دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت دی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آؤں گی، یہ چھوڑ دے. اور وہ چھوڑی گئی. جانور کب واپس آتے ہیں، لیکن وفا نبھائی گئی تو آقا علیہ السلام کے ساتھ دنیا نے وہ نظارہ دیکھا کہ وہ واپس آئی. اور آقا علیہ السلام نے فیلنگ کا کیا اظہار کیا کہ درود شریف کی صفات کے حوالے سے دیکھتے چلے جائیے کہ مکہ فتح ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کمانڈر ان چیف ہیں. آقا علیہ السلام حضرت بلال کو حکم دیتے کہ بلال یہاں سے منادی کر دو کہ راستہ چینج کر لیا جائے. تو فرمایا راستہ کیوں چینج کر لیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو پروٹوکول کے ساتھ آپ حاکم وقت ہو کے فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں. فرمایا میری نبوت والی آنکھ دیکھ رہی ہے، آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ایک کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، میرے صحابہ کی فوج گزرے گی، اس کے دودھ پلانے کا عمل متاثر نہ ہو جائے، اس لیے آپ اپنا راستہ تبدیل کر دیں. آقا کی رحمت للعالمین دیکھیے کہ آقا جس انداز کے ساتھ کر رہے ہیں اور اسی طرح ساری کائنات پھر آقا علیہ السلام کو درود و سلام کے تحفے بھیج رہی ہے. اور انسان کے لیے تو بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ اگر انسان آقا علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہے تو بدلے میں آقا علیہ السلام جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ دعا کے ساتھ جواب دیتے ہیں. اور ہمارے ٹاپک کا دوسرا حصہ کہ سلام، آپ کتنا خوش بخت انسان وہ ہوگا وہ اپنے مقدر پہ رش کرے کہ جس کو وہ حضور پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھیجے اور واپس میں آقا علیہ السلام کے وعلیکم السلام، جس کو آقا سلامتی کی دعا دے دیں اس کی سلامتی پہ کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ درود تو ایک بہانہ ہے، بیسیکلی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درجات کو بلند کرنا تھا. اور پھر آقا علیہ السلام نے وہ مشہور حدیث کے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اس قیامت کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ اس صحابی نے اعمال تو ان کے پاس تھے ہی، لیکن وہ اگر فخریہ انداز کے ساتھ کسی کو پیش کرتے تھے وہ محبت رسول تھی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسی عمل پہ ناز تو نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. فرمایا بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث کے جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. صحابہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد ہمیں اس سے بڑی خوشی کبھی بھی نہیں ہوئی کہ ہم حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور یہ محبت پھر ڈاکٹر صاحب مختصر کرتے ہو کہ یہ اظہار مانگتی ہے. اور آقا علیہ السلام نے محبت کے اظہار کی یہ دلیل دی کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے. تو جو جتنا کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، تو گویا اس پہ مہر لگ جاتی ہے کہ اس کے محبت کے دعوے سچے ہیں. محبت کی یہ دلیل درود پاک بنتی ہے. کیا بات ہے، محبت کی دلیل درود و سلام ہے. بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر یاسر حسنین ستی الخیری صاحب. کیا خوبصورت گفتگو آپ کی، یقین جانے ماشاءاللہ سن کر جو ہے وہ ایمان تازہ ہو رہا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں اور جناب ایک اور معروف عالم دین علامہ طاہر حیات چشتی صاحب، میں علامہ صاحب آپ سے کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس حدیث مبارکہ پر تھوڑی سی توجہ ذرا ہماری مبذول کروائیں اور ناظرین کی، اور اس کو مزید اس کو ایکسپلین اور ڈیفائن کریں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دعا، ویسے تو دعا کے بارے میں کہ دعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، مگر یہ عبادت کا مغز جو ہے نا یہ بھی اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے جس وقت تک آپ درود و سلام نہیں پڑھیں. اگر آپ درود و سلام کے بغیر دعا